بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی خوشحالی ہوگی۔ پس کفر کرنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے، اور انہیں ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ قارون نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، جن میں سے ایک پھل بیری والا، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی غرض سے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ پھل بیری والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ، خوبصورت جلد، اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری رفع ہو گئی، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد مل گئی۔ فرشتے نے پھر پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی، اور فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس اونٹنی میں برکت فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال، اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس گائے میں برکت فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ نابینے کے پاس آیا اور اس سے کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے کہا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ چنانچہ اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد اونٹنی اور گائے نے خوب بچے دیے، بکری نے بھی خوب بچے جنے۔ چنانچہ پھل بیری والے کے پاس اونٹوں، گنجے کے پاس گایوں اور نابینے کے پاس بکریوں کا میدان بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ پھل بیری والے کے پاس اپنی پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا، میں مسکین اور مسافر آدمی ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، آج اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ کو خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد اور اس قدر کثیر مال عطا کیا ہے، اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں دوران سفر اس کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کر کے منزل تک پہنچ سکوں۔ اس آدمی نے کہا، میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے کہا، غالباً میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، کیا تو پھل بیری والا نہ تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو انتہائی غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال عطا کیا۔ وہ بولا، یہ مال تو مجھے
آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو اس بات میں جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ پھر وہ فرشتہ اسی پہلی شکل و صورت میں گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی باتیں کیں جو پھلبیری والے سے کہی تھیں، تو اس نے بھی وہی جواب دیے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اسی پہلی شکل و صورت میں اس نابینے کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین اور مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر میں آج گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ کو بینائی عطا کی اس کے نام پر آپ سے ایک بکری کا سوال ہے تاکہ میں دوران سفر اس سے اپنی ضرورت پوری کر کے منزل تک پہنچ سکوں۔ اس آدمی نے کہا میں نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بینائی لوٹا دی، جتنا چاہو لے جاؤ اور جو چاہو چھوڑ دو، آج اللہ کے نام پر جو کچھ بھی لے جاؤ، میری طرف سے تمہیں کوئی سرزنش نہیں۔ تو فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، تمہارا امتحان لیا گیا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور تیرے دوسرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے۔